الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں سے اور اہل بیت کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ جتنی محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، جتنی عقیدت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنی چاہیے، اتنی ہی محبت ہم کو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اہل بیت سے بھی ہماری محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب قابل احترام ہیں، وہ سب کے سب ہمارے لیے حجت ہیں، وہ سب کے سب ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ سب کے سب ہمارے آنکھوں کے تارے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے محبت نہیں ہے، تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر لوگوں کو صحابہ سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی ہے، حکم دیا ہے اور ان کی اتباع کو ضروری قرار دیا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو بھی ضروری اور لازم قرار دیا۔ اب اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ۔ سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی جو بیویاں ہیں، وہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، پھر بیٹیوں کے بیٹے ہیں، تو یہ پوری جو نسل ہے یہ سب کے سب اہل بیت میں داخل ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے تو بہت محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے خون بہاتے ہیں، اہل بیت کے لیے ہر سال قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی محبت جس طریقے سے ان کے دل میں ہونی چاہیے وہ محبت ان کے دل میں نہیں۔ بسا اوقات وہ اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ ان سے صحابہ کی گستاخیاں بھی ہو جاتی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اہل بیت سے بہت محبت کر رہا ہے لیکن صحابیوں سے گستاخی کر رہا ہے، یا صحابیوں سے بدگمان ہے، یا صحابیوں کی کمیوں اور کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، ایسا آدمی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یا یہ پہلو بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو صحابہ کی بہت عظمت کرتا ہے، صحابہ کی بہت بڑائی بیان کرتا ہے، صحابہ سے بہت محبت رکھتا ہے، صحابہ سے بہت عقیدت رکھتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے، تو وہ آدمی بھی گڑبڑ ہے۔ اس لیے توازن کے ساتھ ہم کو چلنا ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دین اسلام لے کر کے آئے اور آپ کی شریعت مطہرہ جو آئی ہے، 1500 سال کے عرصے گزرنے کے باوجود ہم تک یہ دین اور یہ اسلام اور یہ شریعت اور یہ جو قرآن اور اسلامی احکامات جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ دونوں قسم کے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچے ہیں، صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے بھی اور اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے بھی پہنچے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اتباع کرو گے، جس کو بھی تم فالو کرو گے، جس کو بھی تم اپنا رول ماڈل بناؤ گے، تو تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اہل بیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت ایسے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، جو لوگ بھی اس کشتی میں سوار ہوئے وہ نجات پا گئے، اور جو لوگ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ ڈوب گئے، ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو جو لوگ بھی اہل بیت سے محبت رکھیں گے، اہل بیت سے عقیدت رکھیں گے، اہل بیت کو اپنا رول ماڈل سمجھیں گے، ان کی زندگی کو پڑھ کر ان کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں اتاریں گے، ان کے اخلاق اور کردار کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، تو گویا وہ لوگ ایسے ہیں جیسے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کشتی پر سوار ہوگا وہ طوفان سے بچ جائے گا اور وہ نجات پا جائے گا۔ صرف زبان سے محبت کے دعوے ہیں، اور محرم کا مہینہ آنے کے بعد اہل بیت کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے ان کا دور دور تک اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہ حسین کا کردار ان کی زندگی میں ہے، نہ حسین جیسی قربانیاں ان کی زندگی میں ہے، نہ حسین جیسے اخلاق ان کی زندگی میں ہے۔ ساری زندگی شیطان کی اتباع کرتے ہوئے گزر رہی ہے، اور زبان سے دعویٰ اگر اہل بیت کی محبت کا ہے تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور ایسا آدمی ایسے ہے گویا اس نے کشتی کو تو دیکھ لیا ہے، اہل بیت سے تو محبت ظاہری طور پر کرتا ہے، لیکن کشتی پر سوار نہیں ہوا، اہل بیت کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنایا۔ تو ایسا آدمی جیسے کشتی کو صرف دیکھنے سے نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ اس پر سوار نہ ہو، ایسے ہی صرف اہل بیت کی محبت زبان سے بیان کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اہل بیت کے اتباع کرے، اعمال میں، عبادت میں، معاشرے میں، چلنے پھرنے میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں اہل بیت کی محبت جھلکنی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ تو امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے۔ خیر الامور اوساطها، ہمارے لیے جو شریعت ملی ہے وہ درمیانی شریعت ہے، اس میں نہ بہت زیادہ شدت ہے نہ بہت زیادہ چھوٹ ہے۔ تو یہ جو اصول ہے شریعت کا، یہ اصول ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو محبت والا معاملہ ہے، تو یہاں پر یہی ہے کہ جتنی محبت ہمیں اہل بیت سے ہونی چاہیے، جتنی عقیدت ہمیں اہل بیت سے ہونی چاہیے، اتنی ہی عقیدت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک چیز ہے قرآن کریم، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور دوسری چیز ہے اہل بیت، ان کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کی سیرت، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، یہ دو چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو آدمی میدان محشر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، قیامت کے دن وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے،
تو اس کو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے. اور میدان محشر میں سب سے پہلے اگر کوئی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جام کوثر نوش کرے گی، جام کوثر پیے گی، تو وہ ہے اہل بیت کی جماعت. تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کو ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ بنایا ہے. اگر وہ لوگ قربانیاں پیش نہیں کرتے، وہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، اپنے جان اور مال کو اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے قربان نہیں کرتے، تو ہم تک دین پہنچنا بہت مشکل ہے. کیونکہ 15 سال کا جو عرصہ ہے، 1,500 سال کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں اسلام کے اوپر ایسے ایسے حالات آئے ہیں کہ تاریخ کی کتابیں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے خطرناک حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کی حفاظت کی. اور یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کو جو اسلام دیا جا رہا ہے، آپ کو جو دین دیا جا رہا ہے، آپ کو جو شریعت دی جا رہی ہے، یہ شریعت اب قیامت تک جاری اور ساری رہے گی اور یہ قیامت تک چلے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں ایسے افراد کو پیدا فرماتے ہیں، ہر دور میں ایسی جماعت اللہ تعالیٰ وجود عطا فرماتے ہیں جو جماعت اس دین کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے ایک ایک چیز کی حفاظت کرتی ہے. تو آج مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا اور اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ کس لیے دی ہیں؟ یہ صرف شربت پینے کے لیے، شربت پینے کا موقع دینے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ اہل بیت نے اپنے آپ کو قربان کرنا پسند کیا، لیکن ناانصافی اور ظلم کے ساتھ وہ کبھی کھڑے نہیں رہے. اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے بیٹیوں کو قربان کر دیا، اپنے بوڑھوں کو قربان کر دیا، اپنے جوانوں کو قربان کر دیا، لیکن وہ کبھی بھی ظالم کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ کھڑے نہیں رہے. اور دوسرا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ حالات چاہے جتنے مشکل ہوں، حالات چاہے جتنے مخالف ہوں، انسان کو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا چاہیے. کربلا کی تاریخ کو آپ پڑھیے کہ جنگ کا میدان ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو تمام اہل بیت جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ سب کے سب جنگ کو چھوڑ کر کے نماز میں مصروف ہوتے تھے. اور جنگ کے حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی وہ ایک مسئلہ ہے، اس کو صلاۃ الحرب کہا جاتا ہے. یعنی جنگ کی حالت میں جو نماز ہے اس کا طریقہ الگ ہے. آدھی جماعت نماز پڑھتی ہے، آدھی جماعت جنگ لڑتی ہے. پھر اس کے بعد جب ان کی جماعت مکمل ہوتی ہے تو دوسری آ کے جماعت ادا کرتی ہے اور محاذ جاری رہتا ہے. تو اتنے برے حالات ہونے کے باوجود، اتنے مخالف حالات ہونے کے باوجود اہل بیت نے اور کربلا کے جانثاروں نے اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑا. ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کھانسی بخار ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، یا تھوڑا سا ماحول تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم قرآن چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسی قوم کے اوپر اللہ کی کیسے مدد آئی؟ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ گیو اینڈ ٹیک کا ہے. اللہ کا معاملہ گیو اینڈ ٹیک کا ہے، یعنی جیسے اعمال دنیا سے، زمین سے آسمانوں کی طرف جائیں گے، ویسے فیصلے اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے. اور روزانہ 2 مرتبہ انسانوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، ایک عصر کی نماز کے بعد اور ایک فجر کی نماز کے بعد. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، یعنی اشراق سے پہلے
لوگوں کو ذکر میں مصروف ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہونا چاہیے، دعا میں مصروف ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ اوقات ہیں کہ ان اوقات میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کی عبادت میں ہے، ذکر میں ہے، درود پڑھ رہا ہے یا استغفار پڑھ رہا ہے یا قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا اللہ سے دعا میں مصروف ہے، تو یہ عمل اس کا جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اسی طریقے سے اللہ کے فیصلے بھی نازل ہوں گے۔ تو گویا روزانہ اللہ کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے 50-60 سال کی جتنی بھی زندگی دی ہے، جب روزانہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو ہمارے اعمال میں سب سے زیادہ نیکیاں ہوں، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ایک بھی نماز ہماری نہ چھوٹے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ایک روزانہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم نے 1-2 رکوع قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ صبح شام تسبیحات کی پابندی کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج ظاہری طور پر مسلمان مجبور اور بے بس اور کمزور نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بے بسی اور ایک کمزوری کو اگر مسلمان دور کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکن کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ کو دلوں کو تبدیل کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ جو وقت کے سپر پاور کہے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیکنڈوں میں پوری ان کی کایا پلٹ دی اور ان کی جگہ پر اللہ کے محبوب بندوں کو لا کر کے بٹھایا۔ لیکن دعاؤں کا اہتمام ہو، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کریں گے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، اللہ سے محبت کا اظہار دعاؤں کے ذریعے نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تبدیلی کے فیصلے آسمانوں سے نازل نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ شعر کے اندر کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو چینج کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے، عزم نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے تبدیلی کے فیصلے نہیں فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور اصول ہے کہ ہم جتنی اچھا گمان اللہ سے رکھیں گے اتنے اچھے فیصلے اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے۔ حالات بہت خراب ہیں، مخالف حالات ہیں، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے، آپ کے احکامات پر عمل کریں گے، آپ کے ایک بھی حکم کو ہم نہیں ٹالیں گے اور آپ سے ہم مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے حالات کو سازگار بنائیے۔ اس یقین کے ساتھ اور اس گمان کے ساتھ اگر ہم اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عبدی ظنی فیا، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی فیصلے کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ تو یہ گمان صرف بیٹھ کر کے گمان کرنے سے نہیں ہوتا، سب سے پہلے یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر ہم سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور پر یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان نمازوں میں تو کوتاہی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ قرآن کی تلاوت روزانہ ہو، جب بھی موقع مل رہا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے دعائیں کریں اور اللہ کے سامنے اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کریں، تب جا کر کے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ سارے مخالف حالات کو، یہ سارے جو تاریکی کے بادل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے بادلوں کو چھاٹ دیں گے اور پورا ماحول مسلمانوں کے موافق ہوگا، اور جو اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی
کوششیں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی اور ان کی تدبیروں کو بھی ناکام کر دیں گے اور پورے دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کو اور اسلام کے پرچم کو عام کر دیں گے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتے نہیں پڑھے